كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ خبردار، توجہ سے سنو، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو اپنے آپ نہیں جھٹلا رہے، بلکہ ان کے دلوں پر رام، میل کچیل، زنگ لگ چکا ہے بدلے اس کے جو یہ کمائی کرتے ہیں۔ پھر توجہ سے سنو، یقیناً یہ لوگ اپنے رب سے اس دن جب رب سے ملاقات ہوگی تو یہ پردے میں رکھے جائیں گے۔ ثم انہم، پھر یقیناً یہ لوگ لصال الجحیم، جہنم میں پہنچیں گے، جھونک دیے جائیں گے۔ ما یقالو، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم اور آگ اور سزا جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ اس طرح میں یہ بات چل رہی تھی، جو لوگ اپنا حق پورا وصول کر لیتے ہیں اور دوسروں کا حق پورا ادا نہیں کرتے، اس میں کمی کرتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا ان کا کردار، تھوڑا تھوڑا ان کا عمل، وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، جس طرح مٹی کی گرد و غبار کسی جگہ پر گرتے گرتے اس کو صاف نہ کیا جائے تو وہ پکی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اکھڑتی نہیں، مٹی جم جاتی ہے پھر وہ اکھڑتی نہیں۔ اسی طرح ان کے دلوں پر بھی زنگار، میل کچیل، جس کو قرآن مجید نے ران کہا ہے، وہ ان کے دلوں پر جم چکی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس ایک گناہ کے بدلے میں گناہ کی نوعیت کے مطابق، چھوٹا گناہ ہے تو اس کے دل پر چھوٹا سا سیاہی کا اثر آ جاتا ہے، بڑا گناہ ہے تو زیادہ بڑی سیاہی کا اثر آ جاتا ہے۔ مثلا ایک جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 1/3 حصہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو یہ خود بخود چین چلتی ہے، اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا ہے کائنات کا کہ جو بندہ جیسا گناہ کرے گا ویسا ہی فوری طور پر اس کے جسم پر، اس کی طبیعت پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اسی لیے جو شخص گناہ نہیں کر چکا ہوتا وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ گناہ میں ماہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل جب سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر دین کی روشنی، توحید کی روشنی، رسالت کی روشنی، قبر قیامت کے احساس کی روشنی، وہ اس کے اندر جانا بند ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ کم ہوتا جاتا ہے روشنی کا سلسلہ، ویسے ویسے دل زیادہ سیاہ ہو گیا، آہستہ آہستہ چور، ڈکیٹ، غلط کار لوگ، بدماش، ہمیشہ لوگوں کو ڈاج دینے والے لوگ، ان کو اس بات کا احساس اور شعور ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قاتل، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اگرچہ وہ حقیقتاً گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو گناہ کا احساس اور شعور نہیں ہوتا۔ آپ بے نمازی کو دیکھ لیں، جو بندہ مسلسل نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی عادت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، وہ ایک جماعت کے ساتھ اس کی نماز رہ جائے تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اس کی نماز رہ جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا، رات بھر بے چین۔ جب اس کی آنکھ کھلے گی، اگر اس کے اندر اٹھنے کی ہمت ہے تو وہ فوری طور پر اٹھ کے نماز پڑھے۔ لیکن جو بندہ مسلسل بے نمازی ہے، آپ اس کو نماز کے لیے لے آئیں، وہ نماز کے لیے آتے ہوئے بڑا پریشان ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ہماری مسجد میں کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے نہ آئے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو آتی ہے، اس کے منہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ کا دھواں خارج کر کے منہ میں اسی طرح بدبو بھر کے جب وہ اندر آ جائے گا تو اس بندے کو نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندر نہ آئے جس کے منہ سے بو آتی ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مسجد میں نہ آئے، اس کو قبرستان میں رہنا چاہیے جہاں مردوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب وہ اندر آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی ہوئی، شیطان اس پر مسلط ہے، وہ اس کا دل نہیں لگنے دے گا مسجد کے اندر، وہ جلدی آخر میں آئے گا، جمعے کے بھی آخر میں آئے گا، اور پھر جلدی سنتیں بھی پتہ نہیں پڑی ہے یا نہیں، جلدی نکل جائے گا۔ سب سے پہلے واپس جانے والے لوگ ان میں سے دیکھیں کتنے وہ اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے جیسے کوئی بندہ جس طرح کا گناہ کرتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے دل پر سیاہی کی دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک بندہ مسلسل عمل کرتا ہے، بھلے وہ چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ، معمولی سا عمل، لیکن اس کا دل آہستہ 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 سیاہ ہوتے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ فوری طور پر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اس کا دل پالش ہو جاتا ہے، گناہ دھل گیا، وہ داغ بھی دھل گیا، دل پھر صاف ہو گیا، پھر اس کو مزہ آنے لگا عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجحان ہو گیا۔ ورنہ تو اس کا دل سیاہ ہو گیا، جب مکمل طور پر سیاہ ہو گیا بس اب وہ آؤٹ، اس معاملے سے بے تعلق ہو، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ، کوئی تذکرہ اس کا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی پرواہ۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے پاس حج پہ جانے کی ہمت ہے، اس کے پاس جانے آنے کا خرچہ ہے، گھر میں اس کے واپسی تک بال بچوں کا خرچہ ہے، پھر وہ حج کے لیے نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کس وادی میں اوندھے منہ گر کے مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ۔ اب جیسے اس کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کو بھی پرواہ نہیں۔ تو جو بندہ اپنا دل پورا سیاہ کرا بیٹھے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں ان کا یہ حشر ہوا کہ وہ دنیا میں پاگلوں کی طرح اپنے خالق، اپنے مالک سے بے تعلق ہو گیا، دین کا کوئی اثر اس کے طبیعت پر اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں لگتی، یہ دنیا میں اس کا حشر۔ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ قیامت والے دن اپنے رب سے پردے میں رہیں گے۔ اس پردے میں رہنے کی آپ ذرا پوزیشن سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت آئے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے فرمائے گا بھائی اب مزید آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ تیرا دیا بہت، یہ عمل ہو چکا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، جو کچھ ان کے دل کی اشتہا ہوگی وہ بھی ان کو جنت میں میسر کر دی جائے گی۔ اشتہا کہتے ہیں دل کے اندر ابھرنے والا تصور۔ کوئی بندہ اپنے محل میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ تصور کرے گا کہ یہ ٹوٹی ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کے دل کے تصور کے بعد ہی وہ ٹوٹی بدل جائے گی، جس طرح کی وہ چاہے گا وہاں اس کی وہ ٹوٹی لگ جائے گی، جس طرح کا کلر اپنے گھر کا، اپنے کمرے کا وہ چاہے گا، جس طرح کا پلنگ اس کے دل کے تصور میں آئے گا وہی پلنگ اس میں تبدیل کر دیا ما تشتہی انفسہم، جو کسی بندے کے دل میں اشتہا ہوگی، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشَاءُونَ، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ وہاں تو پھر اپنی مرضی ہے نا، جس طرح مومن چاہے گا وہی کچھ اس کے ساتھ وہاں ہو جائے گا، وہی انعام دے دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بھائی مزید کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائے گا پھر ہم نے جو آپ سے ایک وعدہ کیا تھا آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کر۔ لوگ کہیں گے اللہ تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں عزت دی، جنت دی، جنت کی نعمتیں دی، ہمیں اتنی جائیدادیں، اتنے مکانات، یہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق تو نے دے دیا، اب مزید تیرے وعدے تو سارے پورے ہو گئے، اب کیا چیز باقی بچ گئی ہے؟ ساری نعمتیں تیری آ گئی، ہم تیرا شکریہ ادا کریں۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار عطا کروں۔ قرآن مجید نے کہا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزید، ان کے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے مزید بھی ایک چیز ہے۔ وہ مزید کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مزید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرنا، دیکھنا. یہ سب سے آخر میں نعمت ملے گی، اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ مسلمانوں کو جنت کی نعمتیں اتنی دیر بالکل بھول جائیں گی جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ نظر کیا رکھے. بھول جائیں گی نعمتیں، ساری کی ساری نعمتیں ختم، ان کا کوئی احساس اور شعور نہیں ہوگا. یہ نعمت اتنی عظیم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنا کہ ان کو دیکھنے، اس کو دیکھنے کے بعد بس باقی نعمتیں ساری کی ساری ذہن سے محو ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو اس کے بدلے میں اچھائی، خیر و خوبی ملے گی، وزیادہ، اور کچھ زائد چیزیں، اس کو زیادہ چیز ایک ملے گی. اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسنہ اس کا معنی تو ہے جنت. للذین احسنوا، جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کا بدلہ ہے الحسنہ، جنت. اور زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز چہرے کی طرف نظر کرنا، دیکھنا، یہ اس میں مزید ایک چیز ہے. یہ سب سے آخر میں اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت تلاوت فرمائی، اور خود یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اس کا یہ ترجمہ کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ وعدہ یہی ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھو گے اس طرح جس طرح 14ویں رات کا چاند جب وہ آسمان پر درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. 14ویں رات کا چاند، کسی بندے کو چاند دیکھنے کے لیے نہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہونا پڑتا ہے، اور نہ کسی بندے کو یہ کہنا پڑتا ہے یار ذرا سائڈ میں ہونا میں بھی دیکھ لوں. نہ اس کو ایڑیاں اٹھانا پڑتی ہیں کہ اگلے بندے کھڑے ہوئے سے ذرا اوپر ہو کے جھانک لے. وہ نہ اس کو کسی کو اپنے سے آگے سے دور ہٹانا پڑتا ہے. وہ لیٹا ہے تو لیٹے ہوئے دیکھ سکتا ہے، بیٹھا ہے تو بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اپنے گھر میں، اپنی چارپائی پر، اپنے مسلح پر، اپنے بستر پر، جہاں وہ بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طرح نصیب ہوگا کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ہر بندہ اپنی مرضی، اپنی منشا سے دیکھ سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی اس طرح دیکھے گا کہ اس کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ بھاڑ کا اثر نہیں ہوگا، کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں ہوگی، کوئی سائڈ میں کرنے کی صدا نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا انداز ہوگا. اس میں تشبیہ جو دی گئی ہے وہ 14ویں رات کے چاند کو صرف دیکھنے سے تشبیہ ہے. یہ تشبیہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاند کی طرح ہوگا. جس طرح چاند کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور چاند کی روشنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی روشنی ایسی ہوگی، یہ بات نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں. چاند کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، سورج کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. یہ اس کیفیت کو تشبیہ دے کے بتایا گیا ہے کہ ہمارے دیکھنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی سہولت کا یہ انداز ہوگا جس طرح چاند کو دیکھا جا سکتا ہے سہولت کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی سہولت کے ساتھ دیکھا جائے گا، دیکھا جا سکے گا. ورنہ یہ تشبیہ اس کیفیت کی نہیں ہے کہ چاند اس طرح ہے لہذا اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس طرح ہوگا نا. وہ مزید جب ان کو دے دیا جائے گا تو وہ لوگ اتنے خوش ہوں گے، اتنے شاداں فرحاں ہوں گے اس بات پر. جب وہ گھر واپس جائیں گے تو ان کی بیگمات ان سے پوچھیں گی کہ اب تمہارا حسن پہلے سے بڑھ گیا، تمہارے چہرے کی روشنی، چہرے کی دمک، اس کی خوبصورتی، آپ کا حسن پہلے سے بڑھ گیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ خود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کر چکی ہوں گی. وہ مومن عورتیں خود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کر چکی ہوں گی.
خامد ان کو کہیں گے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا حسن پہلے سے بڑھ گیا. تو بالآخر پھر دونوں اس بات پر متفق ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور وہ ہمارے چہروں پر اثر انداز ہوا ہے اور ہمارے چہرے کی روشنی، چہرے کی دمک، چہرے کی چمک وہ پہلے سے بڑھ گئی، خوبصورتی بڑھ گئی. ایک روایت میں ذکر کیا کہ جس طرح ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک وقفہ ہوتا ہے، اسی طرح اتنے ہی وقفے کے بعد میدان میں منبر پڑے ہوں گے، کرسیاں پڑی ہوں گی. ان کرسیوں پر تمام اہل جنت اپنے اپنے مقام پر جا کر بیٹھ جائیں. ان کرسیوں کی سیٹنگ بیٹھنے کی ایسی ہوگی کہ جتنا جتنا کوئی بندہ جمعہ کے خطبہ میں امام کے زیادہ قریب ہو کر بیٹھے گا، اتنا اتنا ان کرسیوں میں ان لوگوں کو آگے آگے جگہ ملے گا. کہ کسی ایک جمعے میں آ کر وہ امام کے پاس بیٹھ جائے یہ بات نہیں ہے. ایک بندے کا مسلسل عمل ہے، اس کے عمل کے بعد اس بندے کو قیامت والے دن اتنا قریب کیا جائے گا جتنا وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ اس کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے. اس کو شوق ہے، وہ پہلے آتا ہے، پہلے آگے بیٹھتا ہے، اگلی صفوں میں بیٹھتا ہے، اور اگلی صفوں میں بھی امام کے قریب آگے بیٹھتا ہے. اس کو اگلے نمبروں پر، اگلے ممبروں پر، اگلی کرسیوں پر اس کو جگہ ملے گی. اور جیسے جیسے وہ بندہ پیچھے پیچھے ہٹتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کو پیچھے ہی دھکیل دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے. 3 آدمی آئے. ایک آدمی اس نے دیکھا کہ یہاں سے گزر کر وہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر جگہ خالی. اس نے آہستہ آہستہ سرکتے 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 وہ قریب تر آ کے بیٹھا. دوسرے بندے نے دیکھا کہ اب آگے مزید تو جگہ ہے نہیں، میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے کہاں جاؤں گا. احترام کا تقاضا یہی ہے، حیا اور شرم کا تقاضا یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. وہ وہی پیچھے بیٹھ. تیسرے بندے نے دیکھا کہ جگہ تو ہے نہیں، پیچھے بیٹھنا اس نے گوارا نہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کو بطور مثال پیش کر کے فرمایا کہ 3 آدمی آئے. ایک آدمی نے آگے آگے جگہ آ کے ڈھونڈ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو اپنے قریب کر لیا. دوسرے بندے کو حیا آ گیا، وہ شرم کا مارا کہ میں پہنچا ہی دیر سے ہوں، اب مسلمانوں کو تنگ کروں، خام خواہ خرابی کی بات ہے، وہ شرم کا مارا پیچھے ہی بیٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بندے کو دیکھ کر حیا آ گئی، اللہ نے اس کو گناہ واپس کر دیا. تیسرا بندہ وہ آؤٹ ہو گیا، اللہ نے بھی اس کو آؤٹ کر دیا. چلو جاتے ہو تو جاؤ. یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جو بندہ جتنا قریب ہو کے بیٹھے گا اتنا ہی اس کو وافر حصہ میسر آئے گا، جو جتنا دور بیٹھے گا اتنا ہی وہ پیچھے دھکیل دیا جائے گا. فرمایا 8 دن کے وقفے کے اندازے کے مطابق لوگوں کو بلایا جائے گا، بہت بڑے میدان میں سب جنتیوں کو جمع کیا جائے گا. قریب قریب وہ ہوں گے سب سے اگلی صفوں میں جو جمعے والے دن اگلی صفوں میں امام کے قریب قریب ہوتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے. وہ لوگ قریب ہوں گے دیکھنے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے جو امام کے قریب ہوا، تاکہ وہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر مسئلے کو سمجھ سکے. جتنا جتنا کوئی بندہ تاخیر سے آیا، بے پرواہی سے آیا، عدم توجہ سے آیا، اتنا اتنا وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا. حتیٰ کہ وہ بھی کہ اگر وہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا 1/3 حصہ دل سے ہو جاتا. فرمایا دنیا میں ان کے لیے ران مقرر کر دی گئی ان کے دلوں پر، اور آخرت میں یہ لوگ اپنے رب سے محجوب کر دیے جائیں گے، پردے میں رکھے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو اپنا دیدار نصیب کرائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم انہم لصال الجحیم. جب یہ ان کا حشر نشر ہو گیا، ذہنی طور پر پریشانی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقارت سے ان کو پیچھے پھینک دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کا آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا کر کے حق کھاتے رہے، لے کے نہیں دیا.
ملازمت میں صحیح طریقے پر خدمت نہیں کی، یا مالک نے صحیح طور پر اس کا حق ادا نہیں کیا، جو اس کے ساتھ طے تھا وہ اس کو ادا نہیں کیا، اس کی تنخواہ کھا گیا، اس کی محنت مزدوری کھا گیا، دی تو رلا رلا کے دی، نہیں دی سالوں گزر گئے نہیں دی تو پھر بڑے غصے سے جا دباؤ تو جان ہی نہیں چھوڑتا، اب بھی سال گزر گئے ہیں اب بھی جان نہیں چھوڑتا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا اب بھی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ سارے کا سارا انداز باقاعدہ کاؤنٹ ہوتا ہے، بندے کا ہر عمل، ہر اس کا طریقہ زندگی، اس کا رویہ، اس کی گفتگو، اس کے اندر کے حالات، یہ سب کنٹرول ہوتے ہیں، اور ان سب پر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ سب جمع کیے جاتے ہیں۔ ان پر اس کو نمبر ملیں گے کہ یہ کتنا دل کا صاف تھا، کس قدر یہ دل کے اندر بیماری تھی، اس کے دل میں کوڑ رکھتا تھا، دل میں خرابیاں رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک دن فرمایا کہ اب جو بندہ تمہارے پاس آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے 2 رکعت نماز ادا کی، قدرت اللہ کی۔ دوسرے دن پھر بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا کہ اب جو بندہ آپ کے پاس آئے گا وہ اہل جنت میں سے۔ وہی بندہ کل والا آج پھر آ گیا، 2 رکعت نماز ادا کی، چلا گیا۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ اب جو بندہ تو آپ کے پاس آئے گا وہ اہل جنت ہے، پھر وہی بندہ آیا، اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی اور چلا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اس بندے کے پیچھے تھے، دیکھ لیا بندہ کون ہے، گھر کا پتہ ہے، وہ اس کے پیچھے تھے۔ کہتے چچا میرے ابا سے میری لڑائی ہو گئی ہے، اس نے مجھے گھر سے نکال، میں 2-4 دن آپ کے پاس رہنا۔ میں بیٹھے آ جاؤ، انہوں نے اس کو ساتھ رکھ دیا، گھر میں ہیں تو ساتھ، باہر بازار میں گئے ہیں تو ساتھ، اپنے کاروبار میں ہیں تو ساتھ، دن بھر اس کے ساتھ۔ رات ہوئی، وہ صحابی رسول سو گئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگتے رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ رات کو اٹھ کے کوئی عمل کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ دن بھر تو میں نے اس کے اعمال، اس کے کردار کو پرکھ لیا، اب رات کو یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ دن میں تو وہی معمولات ہیں جس طرح ایک سیدھا سادہ مسلمان عمل کرتا ہے، رات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتا ہے۔ رات بھر جاگتے رہے، کچھ نہیں کیا، معمول کے مطابق اٹھے، نماز پڑھی، رات کو پھر سو گئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، دوسرا دن پھر ان کے ساتھ، دوسری رات پھر اسی طرح پڑتال ہے ان کی، ریکھی کی جا رہی ہے، تیسرا دن پھر ساتھ، رات کو پھر اسی طرح ریکھی ہے۔ وہ کوئی بھی ایسا ان کو کام نظر نہیں آئے جو دوسرے عام مسلمانوں سے، سیدھے سادے مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی کام تھا۔ تیسرا دن جب رات ختم ہوئی تو کہنے لگے چچا میرے ابا مجھ پر ناراض نہیں تھے، میں نے صرف رہنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے مجھے رکھ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ 3 دن مسلسل آپ نماز کے لیے آتے رہے، نماز پڑھ کے جاتے رہے، اور آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ہمیں جنت کی خوشخبری سناتے رہے کہ یہ بندہ جنت۔ میں آپ کو پرکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر وہ کون سا خصوصی عمل ہے جس عمل کی وجہ سے آپ جنتی ہیں۔ مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی، اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے دل میں، آپ کے عمل میں، آپ کے کردار میں وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی۔ شاہ فرمایا کہ بیٹا یہ بات آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، 3 دن ریکی کرنے کا کیا طریقہ، یعنی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس ایک عمل ہے، اور وہ عمل صرف یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض، حسد، کینہ، عناد، غصہ، دکھ دینے کا کوئی جذبہ نہیں۔ میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ستھرا محبت سے بھرا ہوا ہے، بس یہ میرا عمل ہے۔ سب سے بڑا عمل یہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز رکھا ہے اس کو صفائی کرنے کے لیے بندے کو خود آپ محنت کرنا پڑتا ہے، اس کو وہ اپنے دل سے صاف کر دے کسی مسلمان کے بارے میں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ غصہ نہ رکھے۔ ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا، ہو جاتے ہیں اختلاف، ہو جاتا ہے طبیعت کے خلاف دوسرے کا عمل دیکھ کر بندے کو غصہ آ جاتا ہے، اپنے سے بھی، پرایوں سے بھی، محلے داروں سے بھی، اپنے عزیزوں سے بھی، بچوں سے بھی ہو جاتی ہے بات، بیوی سے بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ اپنے اندر غصہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوموار کو اعمال پیش ہوتے، جمعرات کو اعمال پیش ہوتے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھا تھا۔ آپ نے حکم دیا لوگوں کو کوئی بندہ میرے پاس آ کے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، کسی مسلمان کی برائی بیان نہ کرے، کسی مسلمان کا کوئی گناہ دیکھ چکا ہے میرے سامنے کسی مسلمان کا گناہ ذکر نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مسلمان جب میرے سامنے آئے میں اپنے اخلاق کے ہاتھوں مجبور ہوں، اپنی شریعت کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میں اس کو ہنستے ہوئے ملوں، کھلے چہرے سے ملوں، لیکن اس کی برائی، اس کا گناہ میرے دل میں اثر انداز ہو چکا ہو اور مجھے اس سے کچھ نفرت پیدا ہو چکی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی بندے کے خلاف بغض، کینہ، اناد ہو۔ حضرت انس کو فرمایا انس کر سکتا ہے تو فجر کے وقت اپنے دل کو ٹٹول، تیرے دل کے اندر کسی بندے کے خلاف حسد تو نہیں، کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، اناد تو نہیں۔ انس اگر ہے تو اس کو صاف، شام ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹول، اگر کچھ ہے تو اس کو صاف کر۔ انس ذالک کا میں نے سننا تھی، یہ میرا طریقہ زندگی ہے، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں۔ کیا ہوا؟ دنیا کا مال ہے، کتنا کوئی بندہ کھا جائے گا، حشر دیکھ لے، جو کسی کا حق کھا جائے گا، ادھار لیا نہیں دیا، اس کا حق مار لیا، ظلم کیا، زیادتی کی، کچھ بھی اس کے ساتھ زیادتی کر لی، کوئی تھوڑی سے تھوڑی چیز اس کی چوری کر لی، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ خود اپنے پاس اٹھا لی، قیامت آئے گی یہ سب کچھ ساتھ لے کر آنا پڑے گا، اور ساتھ لے کے آ کے دنیا میں ان کے دلوں پر ران، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب سے پردہ کرا دیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حقارت سے اپنے سے دور کر دے۔ ان مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں کیا جائے گا جن مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرانا ہے، دیدار سے نوازنا ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبین، پھر ان کو تکذبون، تم یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھوٹا کہتے ہو، تم نے عملی اعتبار سے اس کے لیے تیاری نہیں کی، ذہنی اعتبار سے تم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہم کہتے رہے جہنم آئے گی، ہم کہتے رہے قیامت آئے گی، اس میں حساب کتاب ہوگا، آپ نے کسی چیز کو توجہ نہیں کی۔ اب یہ دیکھو مزہ چکھو، یہ ہے وہ کچھ، چکھو اب اس کا مزہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مسلمانوں کے جیسا قطعاً سلوک نہیں کرے گا، بھلے وہ نسلاً بعد اب نسلاً مسلمان ہوں، کتنی پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن جب کردار یہ ہے، نہ کوئی پیر فقیر کام آئے گا، نہ کوئی دامن گرفتہ کام آئے گا، نہ کوئی اپنا کام آئے گا، نہ پرایا کام آئے گا، کچھ بھی تو ان کے کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اس کو دنیا میں صاف کرنا چاہیے تھا، دنیا میں صاف نہیں ہوا، ختم۔ اب اس کے بعد عمل کی دنیا ختم ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، جس بندے کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو اس کو دعا مانگنی چاہیے۔ کب؟ فجر کی سنتوں کے بعد اور جماعت سے پہلے 41 دفعہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، زندگی عطا کرنے والے مولا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری رحمت کی میں مدد چاہتا ہوں۔ جس مقصد کے لیے بولا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے صفائی ہوگی۔ 41 دفعہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے امید اور تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اور ساتھ اس کے وہ اپنے اللہ سے معافی مانگے، اور میں جو بندہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے اس کا گناہ صاف۔ التوبہ تو تہدم ما کان قبلھا، توبہ ہر اس چیز کو ختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے ہو۔ شرک کی حد تک گناہ، کسی کا حق کھایا ہے، اگر وہ حق ادا کر سکتا ہے تو اس کو جا کے کرے، اس سے معافی مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے تم لوگوں سے اپنے آپ کو حلال بنا لو۔ حلال بنانے کا مطلب
کہ ان کے گناہوں کے، ان کے حقوق سے معافی مانگ کے، ادا کر کے، منت خوشامد کر کے ان کو راضی کر لو۔ قیامت آئے گی تو تین طرح کے لوگوں پر آئے گی قیامت۔ فرمایا ایک دفتر، کاپی، رجسٹر، اس کے اندر جن لوگوں کے نام آ گئے ان لوگوں کی بخشش نہیں۔ قطعاً مرتے وقت جس بندے کا نام اس دفتر میں لکھا گیا اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ جو بندہ مشرک تھا، مرتے دم تک مشرک رہا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ اپنے اسی چکر میں رہا کہ فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں کیسا کر لیا ہے، چھوٹ جائیں گے، فلاں ہمارا لے جائے گا، ہمیں پکڑ کر لے جائے گا، وہ اسی چکر میں رہے، اس بندے کی بخشش نہیں، ختم۔ یہ لوگ الگ ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر اس دوسرے رجسٹر میں جس کا نام آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جانو تمہارا کام، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کا حق کھایا، ایک دوسرے کا حق کھایا۔ یہاں تو پتہ نہیں چلتا نا، بھول گیا بندہ، ایک بندے نے اس کے تول میں کمی کر دی، وہ 1 کلو باٹ پیچھے رکھ کے کتنا کمی کر لے گا؟ 1 کلو کا باٹ رکھ کے پچھلی طرف وہ اس کے تول میں کتنا کمی کر لے گا؟ 1 تولا، ماشا کمی ہو جائے گی۔ نہ مجھے پتہ چلا نہ اس کو پتہ چلا، میں نے جان بوجھ کر زیادتی کر لی، وہ بیچارہ چپ کر کے رہ گیا۔ اگر اس کو پتہ چل بھی گیا تو کہتا یار دفعہ دوبارہ اس سے سودا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ پوچھو بس۔ لیکن اللہ کے ہاں تو اس کا وہ ماشا، وہ تولا، وہ رتی، وہ لکھ دی گئی، وہ تو قیامت والے دن اجاگر ہوگی۔ اگر وہ بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا اور اس کا حق جا کے اس کو نہیں دیتا، وہ تو قیامت والے دن آ جائے گا، یہ دیکھو ڈنڈی لگ رہی ہے، یہ نام میں، یہ تول میں کمی آ رہی ہے، یہ نام میں کمی آ رہی ہے، اس کو چکر دیا سائڈ میں، اس نے ادھر دیکھا، لفافہ تبدیل کر لیا، مال تبدیل کر لیا، سرے سے کم دیا، سرے سے اس کے اندر خرابی پیدا کر لی، یہ ساری چیزیں قیامت والے دن تو بالکل واضح ہو جائیں گی۔ اب جب دنیا میں وہ نہیں کر چکا، اس سے توبہ نہیں کر چکا، معافی نہیں مانگ چکا، تو قیامت والے دن تو وہ سامنے آ جائے گی، اب تو دینا پڑے گی، اس نے بھی معاف نہیں کیا، اب دینا پڑے گی۔ اور وہاں دینے کی صرف 2 ہی صورتیں، پیسہ ٹکا ہے نہیں، زمین جائیداد ہے نہیں، عمل کا وہ مقام نہیں کہ بندہ معافی مانگ لے۔ ہر بندے کو ضرورت ہے اپنی، ہر بندہ محتاج ہے، اور ذرے ذرے کا محتاج۔ کوئی بندہ کسی کو نہیں دے گا، قطعاً نہیں دے گا۔ ہاں ایک بندے کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ وہاں بھی سخاوت کرے گا، وہ بندہ ہوگا جس کے پلے ساری زندگی میں صرف ایک ہی نیکی ہے، کوئی نیکی، ایک ہی نیکی۔ جب اس کا نامہ اعمال تلے گا تو ایک نیکی اس کے پلے میں ہے، اور ایک بندہ اس کے پاس ہونے میں ایک نیکی کم ہے، وہ اس کو کہے گا یار تو یہ مجھے دے دے، کہتا میں تو ویسے ہی نہیں جاتا ہے، میرے پاس ایک ہی، تیرا بھائی چلتا ہے تو چلے تو لے، تیرا اگر اس ایک نیکی سے گزارا چلتا ہے تو یہ چل تو لے، میں نے تو ویسے ہی جانا ہے، اب ایک نیکی مجھے کیا بچائے گی، جا تو لے جا۔ اللہ فرمائے گا ہیں اتنا سخی، چل تجھے بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا۔ عمل کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی کر سکے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا حق ہے وہ جتنا حق ہے اتنا اس کی نمازیں، اتنا اس کے روزے، اتنا اس کا حج، اتنا زکوٰۃ، اتنا اس کی دیانتداری، ایمانداری، جو اس کا حق بنے گا ان میں سے کسی ایک چیز کو، 2 کو ملا کے، 10 کو ملا کے اٹھا کے اس کا حق پورا کر دے، جا بھائی تو جا۔ لینے والے ابھی باقی، وہ پھر آ گیا، دوسرا آ گیا، اب اس کے پلے ختم ہوتے 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 اپنے اعمال، نیکیاں ختم ہو گئی، لینے والے ابھی باقی۔ اب جتنا مقدار اس نے اس سے لینا ہے وہ اپنے گناہوں کو اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب 2 بندے آ گئے، 10 آ گئے، 20 آ گئے، 100 آ گئے، 1000 آ گئے۔ اب جو بندہ روزانہ کا اس نے باٹ نیچے لگایا ہوا ہے مقناطیس، اور وہ روزانہ کا اپنے باٹ میں سے وہ 1 تولا کم کرتا رہتا ہے،
وہ تولے اکٹھے ہوتے ہوتے ایک ایک کو نیکیاں دیتے دیتے وہ کہاں تک بات جا پہنچے گی؟ وہ اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالتا رہا. جب قیامت میں آیا تھا تو نیکیوں کی گٹھڑیاں باندھ کر آیا تھا. اب قیامت سے اگلے پاس سے جا رہا ہے تو اگلی طرف جاتے ہوئے وہ لوگوں کے گناہوں کی گٹھڑ باندھ کے اپنے سر پر یہ گیا جاتا. کیا فائدہ نکلا؟ یہ زمینیں کام آئیں، یہ پیسہ یہ دولت کام آیا؟ کسی کے بھی کام نہیں آئے گا. جتنا دولت جمع کر لی جائے، جتنا کرپشن کر لی جائے، ملک کی سطح پر کر لی جائے یا انفرادی سطح پر کر لی جائے، اس کو چھپانے کے لیے کسی طرح کا آپ اس پہ لیپا پوتی کر لیں، اس کے اوپر مالش کر لیں، اس کے اوپر پالش کر لیں، جو کچھ آپ کر لیں وہ اندر سے وہ گند ظاہر ہو کر رہے گا. آج نہیں تو کل. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اس قانون میں کسی طرح کی کسی بندے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. فرمایا پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ثم یقالو، پھر ان کو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ مقام جس کو تم جھوٹا کہتے. نہیں مانا تم، اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تم اپنی منمانیاں کرتے رہے، دنیا کو ترجیح دے لی، آخرت کو پیچھے پھینک دیا، آخرت کا تصور نہ آیا، خیال نہ آیا. اب جب بندہ شتر بے بہار بن جائے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کل کو جا کے حساب نہیں دینا، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. ہماری مملکت میں بڑے سے بڑے لوگ بھی یہاں سے کرپشن کر کے چلے گئے، کیا فائدہ ہو؟ چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی کرپشن میں مبتلا. کتنی عجیب بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. کتنی عجیب بات ہے. مسجد کی زمین رجسٹری کرانی، مسجد کی زمین رجسٹری کرانی، لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر کے اس سے لے 2-4 روپے اکٹھے کر، 1000 روپے اکٹھا کر، 100 روپیہ اکٹھا کر لے. اب وہ آگے بیٹھا ہوا مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں اتنا خرچہ دے دو، اس کے بعد بتاؤ کیا کریں. مسجد کی رجسٹری کے اندر رشوت شامل ہے. رجسٹری کے اندر رشوت. جب بنیادوں میں رشوت آ جائے گی آگے کیا بنے؟ کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ؟ دینے والے پہلے اس کا بندوبست کرتے ہیں، پھر جا کے رجسٹری کرتے ہیں. پیسے تو مالک کو دے دیے، زمین مالک کی تھی، اس کو پیسے دے دیے. اب اگلا مرحلہ، وہ زمین اب ہمارے نام منتقل ہونی ہے، مسجد کے نام منتقل ہونی ہے، انجمن کے نام، کسی ایک بندے کے نام نہیں، تمام جہان کے مسلمانوں کے نام شامل ہونی ہے. وہ بندہ بھی شامل ہے اس مسجد کی نماز پڑھنے میں جس نے رشوت لے لی ہے. اب وہ بندہ اس مسجد میں آ کے جب نماز پڑھے گا جس سے رشوت لے کے اس نے اس کو رجسٹر کیا، کیا نتیجہ نہیں ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ اٹل فیصلے ہیں، آج نہیں تو کل یہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے.